الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد دیکھیں کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مبارکہ فاطر کی 9ویں آیت ہے. رب تک توحید پر بیٹھے میرے سامنے مقام توحید سے ہم انشاءاللہ ہوتے ہوئے مقام نبوت تک جائیں گے. رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین جار المستجیبین اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ الذی ارسل الریاح. ہم کیا پہچانیں کرتا کو اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح, اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیج دیا. اللہ نے ہواؤں کو جاری کر دیا, ہواؤں کو بھیج دیا. پھر کیا ہوا؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا, پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے چلتی ہیں. فَتُثِيرُ سَحَابًا, پھر ہوائیں بادلوں کو پر انگیختہ کرتی ہیں, ابھارتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے, اپنی قدرت بتا رہا ہے, وہ صاحب جبروت مالک الملک کہتا ہے فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ, پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب پانی برستا ہے تو ہم اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک النشور، قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں نے یہ آیت پڑھی، یقین جانے اس آیت کے اندر پروردگار پوری کائنات کو، کائنات کا خالق ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا انسان، میں ہوں، آپ ہوں، پچھلے ہوں، اگلے ہوں، آج کے ہوں، اگر اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تعقل کرے، تفکر کرے، تو اسے اندازہ ہوگا کہ جو پوری کائنات ہے، زمین، آسمان، شمس و قمر، سورج، ستارے، کواکب، ستارے، کہکشائیں، زمین، آسمان، سمندر، فلک، پہاڑ، یہ ساری کی ساری جو کائنات اللہ نے بنائی، یہ ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک. یہ ایک اللہ بتانا ہے کہ یہ ایک کائنات ہماری بنائی ہوئی ایک یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے، کہاں سے کہاں تک؟ توحید سے قیامت تک. اگر دوبارہ پڑھیں اس آیت کو، یہ کیسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ کائنات درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک؟ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیجا، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہے نا، اور ہم ہاتھ کے لے جاتے ہیں ان بادلوں کو اس زمین پر جو مردہ ہے، اور جب پانی برستا ہے تو وہ ارحم الراحمین کہتا ہے اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اور اس زمین کے سینے میں جو درخت کی جڑیں مردہ ہو کر دفن ہو چکی تھی، وہ پانی کے برسنے سے یک بیک سرسبز ہوئی اور سرسبز ہو کر لہلہانے لگی. تو مالک یہی تو پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا، کیا اسے دوبارہ نہیں پہنچا سکتا؟ یہ پیغام تھا اللہ کا اس آیت کے اندر کہ انسان غور کرے، تدبر کرے، تعقل کرے، تفکر کرے، اسے اندازہ ہو جائے گا یہ پوری کائنات درسگاہ ہے. یہ سورج درسگاہ ہے، یہ چاند درسگاہ ہے، یہ زمین کا فرش درسگاہ ہے، یہ آسمان کا شامیانہ درسگاہ ہے نا. کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے اس آیت کے اندر؟ بلد میت، بے لام دال میم یہ تے اور اس پر تشدید. بلد میت کے معنی ہے مردہ زمین، جسے ہم دوستوں کہتے ہیں بنجر، اسے قرآن کہتا ہے مردہ. جسے ہم اور آپ کہتے ہیں بنجر، جہاں نہ تنکا ہوگے، نہ درخت ہوگے، نہ پودا لگے، نہ پھل آئے، نہ پھول آئے. بنجر زمین، چٹکل میدان ہماری آپ کی زبان میں، اور قرآن کی زبان میں بلد میت، مردہ زمین. تو خدا ہماری ٹرمینالوجی کا پابند نہیں ہے، خدا ہماری اصطلاحات کا پابند نہیں ہے، خدا ہمارے لغات کا پابند نہیں ہے، خدا ہمارے الفاظ و معانی کا پابند نہیں ہے. صاحبان فکر لاہور کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اپنی اصطلاح خود بنائی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر، اسے ہم کہتے ہیں مردہ. یہ سورہ فاطر کی آیت. اور اب جب میں نے قرآن کھولا تو سورہ مبارکہ انعام میں اللہ نے پھر ایک اپنی اصطلاح بنائی. کہتا ہے اومن کانا میتن فاحیینا، بہت کہتا ہے بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں رہنمائی دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر رہا ہوں میں، میرا ساتھ دیے گا. بہت سے ایسے مردہ ہیں، میتن میت ہیں، مردہ ہیں، جنہیں کیا کرتے ہیں؟ ہدایت اور رہنمائی دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. تو کیا بتایا اس آیت میں؟ کافر مردہ ہے، کافر مردہ ہے. بنجر زمین، گھبرائیں نہیں، میرے ساتھ کریں، کافر مردہ ہے، بنجر زمین مردہ ہے نا. تو مالک تو نے کہہ دیا کافر مردہ مردہ، تو نے کہہ دیا جو بنجر زمین ہے، چٹکل میدان ہے، وہ مردہ تو مردہ. گفتگو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہے. میں نے ہاتھ جوڑے اللہ کی بارگاہ میں نے کہا اے مالک الملک، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے اجود الاجودین، اے افضل الناظرین، تو نے کہہ دیا کافر مردہ تو مردہ، تو نے کہہ دیا کہ بنجر زمین مردہ تو مردہ. مالک بس اتنا اور بتا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے. توجہ، مالک اتنا اور بتا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے نا. کہا سورہ انفال پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ وللرسول. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نہ
نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. اب لطف لو کے ترجمے کا. اے ایمان لانے والوں, اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو استجیبوا للہ, اللہ کے پکار پر فوراً چلے جاؤ. رسول, اور اگر ہمارا محمد تمہیں پکار لے تو فوراً اس کی آواز پر چلے جاؤ. اس لیے کہ لما یحییکم, محمد تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا, زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. اللہ سلامت رہے, مولا والا کے سلامت ہے. سننے والے کچھ تاخیر ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ اس کا جبران کرنا ہے. مولا کے صدقے میں اس کی تلافی کرنی ہے. آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو بیان کو انشاءاللہ آسانی سے میں اب آگے کے مرحلے تک لے جاؤں گا. تو کافر مردہ, بنجر زمین مردہ ہے نا, اور اب کہتا ہے اے ایمان والو, اگر تمہارے دل میں ایمان ہے. سورہ انفال ہے نا, وہ سورہ فاتر, پھر سورہ انعام, اور اب میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت پڑھی. اگر مومن ہو تو اگر ہم پکارے تو چلے جاؤ, ہمارا نبی پکارے تو چلے جاؤ, ہے نا. آدھی بار میرے ساتھ دیتے رہے گا. کیوں چلے جاؤ؟ لما یحییکم, اس لیے رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلائے گا, زندگی دینے کے لیے بلائے گا. اب میں نبی کے امتیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ پکارے جاؤ, نبی پکارے جاؤ, اللہ کی پکار پہ جاؤ, نبی کے پکار پہ جاؤ. کیوں؟ اس کے زندگی ملے گی. اللہ اور نبی کی پکار کا نام ہے ہدایت. اللہ اور نبی کی پکار کا نام ہے ہدایت. اور جو چلا جائے گا اسے زندگی ملے گی. تو اللہ کی پکار ہدایت, رسول کی پکار ہدایت, اللہ کی پکار زندگی, رسول کی پکار زندگی, ہدایت زندگی, ہے نا. یہ قرآن کا اصول ہے کہ اللہ کی پکار حیات ہے, رسول کی پکار حیات ہے, ہدایت رہنمائی حیات ہے. اور اب قرآن مجید کی 2 مقام کی آیتیں ہیں جو جب مجلسی مجمع اگر اس کو یاد نہیں ہوگی تو کسے یاد ہوگی, ہے نا. وہ اللہ نے 2 مقام پہ کہا. میرا بیان بالکل مضبوط اور مسلسل ہے. 2 مقام پہ کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اے انسانوں جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹا دے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا. پیچھے والے کے ساتھ آ جائے, میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے. مولا بات رکھے آپ کے اپنے ہاتھوں کو, آپ کی سماجوں کو مولا نظر بس سے بچائے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ گمان نہ کرنا. لا تحسبن الذین کا کیا مطلب ہے؟ اسے مردہ گمان نہ کرنا. یہ ایک مقام پر. اور دوسری مقام کیا ہے؟ ملتی جلتی آئے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, جو ہماری راہ میں گلا کٹائے اسے مردہ لا تقولوا مت کہو. تو مردہ گمان نہ کرو یہ بھی ہے, مردہ مت کہو یہ بھی ہے نا. وہ ہے کون جو اللہ کی راہ میں گلا کٹاتے ہیں؟ مالک وہ ہے. آواز پھر آہستہ ہلکی ہو گئی ہے, ذرا آواز تیز کریں. وہ ہے کون؟ وہ ہے کون جو اللہ کی راہ میں گلا کٹاتے ہیں؟ خود کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. تو ہدایت زندگی, رسول کی پکار زندگی, اللہ کی پکار زندگی, شہادت زندگی. قرآن کی آیتوں میں کوئی گیپ نہیں ہے. اللہ کی پکار حیات, رسول کی پکار, پیچھے والا آواز آ رہی ہے, اللہ کی پکار حیات, رسول کی پکار حیات, شہادت حیات, ہدایت حیات. یعنی